دیکھیں جو سیٹس ان پنجاب ہیں انہوں نے ابھی سیٹ کسی کی اناؤنس نہیں کی، وہ یہ بعد میں اناؤنس کریں گے، تو یو ویٹ فار دیٹ. ویئر از یور اکیڈمی ان اسلام آباد؟ آئی وانٹ ایس اے سیشن. تو ہماری اکیڈمی تو نہیں ہے، ہم تو آن لائن کنڈکٹ کرتے ہیں سیشنز، اور وی کنڈکٹ فرام لاہور. وین وی آر آن لائن، سٹی ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، ایون کنٹری ڈزنٹ میٹر. آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں ہماری آن لائن کلاسز میں. ہم یہ اسپیشل ایگزام کے حوالے سے 3 مارچ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں ایسے سیشن. تو ایسے ریئلی اٹس اے گریٹ کنسرن. دیکھیں دا موسٹ امپورٹنٹ جو کنسرن ہے تو وہ ایسے ہی ہے، لیکن لیٹ می اسٹارٹ مائی سیشن فارملی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. Our today's session is about special CSS exam 2023 جو فائنلی پروگرام جس کا آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اس ایگزام کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں جو ریگولر ہمارا ایگزام ہوتا ہے. تو اس میں جہاں تک اس کا کورس ہے، جو اس کے سبجیکٹس ہیں، ایکیڈیمک سائڈ ہے، تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی آپ کے آپشنز ہیں، اسی طرح کمپلسری ہیں، اسی طرح پاس مارکس جو ہیں وہ بھی وہی ہیں. تو میجر ڈفرینس اس کا ہے وہ کیا، اس اسپیشل ایگزام کا، کہ اس میں آپ کی جو ایج ہے وہ انہوں نے سب کے لیے ایک ہی مقرر کر دی ہے، ریلیکس کر دی ہے، 35. تو گویا کہ 31 دسمبر 2022 کو اگر آپ 35 سال سے زائد نہیں ہیں تو یو آر ایلیجیبل فار دس ایگزام. جو ایم پی ٹی ہے، اسکریننگ ٹیسٹ جو جسے ہم کہتے ہیں، دیٹ ول بی ہیلڈ آن 14 مئی. اور دوسرا یہ جو ایڈیشنل ایک آپ کو چانس مل رہا ہے، 4th چانس، یعنی ریگولر جو سی ایس ایس ہے اس کے 3 چانس آپ کے انٹیکٹ رہیں گے، لیکن یہ ایک ایڈیشنل چانس ہے آپ کو دیا گیا. اس کو آپ اویل کیجئے، لازمی اویل کیجئے. اس میں جو ایلیجیبلٹی ہے یا جو سیٹیں موجود ہیں اس میں آلریڈی جیسے آپ جانتے ہیں پنجاب میں صرف مائنارٹیز سے جو لوگوں کا تعلق ہے وہ اپیئر ہوں گے. اب میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ایسے، جیسے سندھ ہے پورا، بلوچستان، ایکس فاٹا، اس میں تمام کیٹیگریز کی سیٹیں موجود ہیں، لیکن پنجاب کی مائنارٹی کی ہیں صرف. جو کے پی کے کی ہے اس میں ویمن بھی شامل ہیں، ویمن اینڈ مائنارٹیز. اور اے جے کے بھی صرف مائنارٹیز ہیں، لیکن سندھ رورل اور سندھ اربن اور اسی طرح بلوچستان اور ایکس فاٹا، اس میں تمام کیٹیگریز کی سیٹیں موجود ہیں. تھوڑا سا آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے ایسے کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ ماضی میں جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں ان ریجن سے، ان پروونسز سے کینڈیڈیٹ ان کو پورے نہیں مل سکے جتنی ان کے کوٹے میں سیٹیں موجود تھیں. چونکہ یہ کوٹے کے بارے میں گورنمنٹ بڑی اسٹرکٹ ہے. ایک صوبے کی، ایک ریجن کی سیٹ کسی دوسرے صوبے یا ریجن کو نہیں دی جا سکتی، انکلوڈنگ دا آکوپیشنل گروپس. یعنی اگر پولیس کی کوئی سیٹ بلوچستان کے لیے مختص ہے تو وہ پولیس کی سیٹ بلوچستان کے پاس رہے گی. اگر پاس کی، کسٹمز کی، انکم ٹیکس کی، انفارمیشن کی، پوسٹل کی، جو سیٹ جس ریجن میں فل اپ نہیں ہو سکی وہ اسی ریجن، اسی کوٹے میں رہے گی. یہ اصول ہے. اب ماضی میں جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں تو اتفاق سے یہ جو میں نے بتائے ہیں، خاص طور پر سندھ، جو بلوچستان، ریکس فاٹا، یہاں سے ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل سکے، لہذا ان کی سیٹیں پائل اپ ہوتی گئیں. اور وہ پائل اپ ہوتی ہوتی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اچھی اچھی بڑی بڑی سلاٹس پر ان علاقوں کی نمائندگی نہیں ہوتی، جس سے پھر ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ پنجاب کے یا کے پی کے لوگ تو وہاں موجود ہیں، لیکن
سندھ اور بلوچستان یکس فاٹا سے نمائندگی نہیں ہے، سیکرٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں، جوائنٹ سیکرٹریز ہیں، یا دوسرے ڈائریکٹر جنرلز ہیں مختلف اداروں کے، یا آئی جیز ہیں، تو اس لیے پھر وہ پائل اپ ہوتی جاتی ہیں، تو پھر ایک اسپیشل ایگزام ہوتا ہے، لیکن آفٹر اے لانگ ٹائم۔ اس میں اب یہ ہے کہ ایج بڑھائی کیوں گئی، کہ اگر تو اسی طرح کا ایگزام ہو جس طرح ریگولر ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس بار پھر نہ ملے کینڈیڈیٹ، تو پھر انہوں نے تھوڑی آسانی کی کہ زیادہ لوگوں کو ہم اپرچونٹیز دیں، تھوڑی ایج ریلیکس کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس آئیں، اور ہمیں ریکوائرڈ نمبر جو ہے لوگوں کا وہ مل جائے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اس بار وہ آپ کو پاس کرنا چاہتے ہیں، کہ پاس ہو جائے تو ان کا مسئلہ حل ہو، یہ جو سیٹوں کی کمی ہے یہ دور ہو۔ اور ایک بہت اچھی اپرچونٹی میں بتاؤں سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، ایکسفاٹا کے لیے، اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، جس میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو فیل شدگان ہیں ماضی میں، یہ انگلش کی وجہ سے زیادہ فیل ہوتے ہیں، اور انالیٹیکل انالیسز میں ویکنیس کی وجہ سے۔ تو ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے پرٹیکولرلی ان ایریاز کا، وہاں کا جو کوالٹی ایجوکیشن لیول ہے وہ ذرا کم ہے، اس لیے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ویزا وی دا کینڈیڈیٹس اپیئرنگ فرام پنجاب پرٹیکولرلی۔ صرف فرق یہ ہے کہ دا کینڈیڈیٹس بلانگنگ ٹو سندھ اور بلوچستان اور ایکس فاٹا، دے ہیو جسٹ ٹو ریز دا اسٹینڈرڈ۔ کن چیزوں میں؟ 3 چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک، انگلش لینگویج، گرامیٹیکلی وہ کریکٹ ہو۔ نمبر 2، اس کا انفارمیشن کانٹینٹ ٹھیک ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو انالیٹیکل ایبیلٹی ریکوائرڈ ہے سی ایس ایس میں جنرلی چلتی ہے، کہ آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو انالائز کریں۔ براڈر پرسپیکٹو کہتے ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ مختلف ریفرنسز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات ہے کہ پاکستان بھی متاثر ہوا ہے، سپوز پاکستان زیادہ متاثر کیوں ہوا، یہاں زیادہ نقصانات کیوں ہوئے، یا کس انداز سے پاکستان متاثر ہوا۔ اب یہ تو سمپل ہے کہ یہاں دونوں ہی اس کے جو فینومینن ہیں، ڈراؤٹ لائک سچویشن بھی ہم فیس کرتے ہیں، ہمارے جیسے سندھ کا وہ جو ایریا جسے ہم تھار ڈیزرٹ کہتے ہیں، یا چولستان ہے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، اور بلوچستان میں بھی ڈراؤٹس آ جاتے ہیں بعض کا خشک سالی۔ اور دوسرا اس کے کانٹریری کہتے ہیں، آن دا اپوزٹ، بعض کا ٹورینشل رینز ہوتی ہیں، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ فلڈز ہوتے ہیں، وہ بڑے ڈیواسٹیٹنگ ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 فینومینن ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا براڈر پرسپیکٹو میں کیسے جاتے ہیں، آپ کہیں گے کہ دس ناٹ آئی مین ٹرو اونلی فار پاکستان، دس از کامن with most of the countries around the globe۔ ایسے فیمنز اور ایسے فلڈز ایتھوپیا میں آ جاتے ہیں، صومالیہ میں آ جاتے ہیں، فلپینز میں آ جاتے ہیں، ایون صدرن یونائٹڈ اسٹیٹس میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارے فینومینن آل اوور دا گلوب ہے یہ انوائرمنٹ۔ اور یہ کیا ہے، یہ چونکہ گلوبل وارمنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایشو ہے یا فینومینن ہے جو کہ اراؤنڈ دی گلوب ہے، یہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے ٹو اے پرٹیکولر ریجن۔ اب یہ جو بات اتنی جو میں نے کی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی سبجیکٹ کو گلوبل پرسپیکٹو میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں کچھ، یہ فورن ایگزامینر کو بتاتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے، ہی اور شی ہیز دا اویئرنیس اباؤٹ دا سبجیکٹ، اور اس کی کاسموپولیٹن لک ہے۔ یہ چیزوں کو براڈر پرسپیکٹو میں اسٹڈی اس نے کیا ہوا ہے اور کر سکتا ہے۔ یہاں پھر آپ سرپاس کر جاتے ہیں فرام دا ریسٹ آف دا کینڈیڈیٹس۔ اس لیے آپ کہتے ہیں دیکھیں جواب سب نے صحیح دیا ہوتا ہے، لیکن ایک کے 40 مارکس ہیں، ایک کے 50 ہیں، ایک کے 60 ہیں، ایک کے 70 ہیں۔ یہ 40، 50، 60، 70 کا مطلب یہ ہے کہ اس نے براڈر پرسپیکٹو میں بڑے انالیٹیکل انداز سے اپنی چیز کو ثابت کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گرامر میں کافی کمزوری ہے۔ اب گرامر کے دیکھیں 4-5 ایریاز ہیں۔ ایک تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سمپل 12 ٹینس ہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر
غلطی ہوتی ہے ایکٹیو وائس کیا ہے اور پیسو وائس کیا ہے. پھر آپ کے ایگزام میں نیریشن پر سوال آتا ہے، آئی مین ڈائریکٹ نیریشن اور انڈائریکٹ. کچھ اور چیزیں ہیں، پرپوزیشنز ہیں، پیئر آف ورڈز ہیں، سینونیمز ہیں، اینٹونیمز ہیں، ایڈیمز ہیں، کنفیوزنگ ورڈز ہیں. لیکن آپ کا ریٹن ایگزام جون میں ایکسپیکٹڈ ہے. اٹ مینز آپ کے پاس یہ مارچ اپریل مئی 3 ماہ مکمل ہیں، اور 3 ماہ میں سمجھتا ہوں سفیشینٹ ہے. تمام آپشنل سبجیکٹ سے 10 ٹاپک آپ لیں، موسٹ ریپیٹڈ، اس سے ملتے جلتے، تو یو کین پریپیئر. باقی یہ ہے کہ ہم نے بھی اس سلسلے میں پروگرام ایک شیڈول کیا ہوا ہے، اور اس میں جتنے بھی ایکسپیکٹڈ پاکستان افیئرز کے، کرنٹ افیئر کے، اسلامیات کے کوشچن پاسبل ہیں، اس کی ہم تیاری کرواتے ہیں. اس کا مٹیریل بھی دیتے ہیں. اگر وہ مٹیریل آپ کے پاس ہو یا وہ لیکچر آپ نے اٹینڈ کیے ہوں تو آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور کہیں سے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین کرنٹ افیئر، پاکستان افیئرز، اسلامیات اور انگلش ایسے. انگلش ایسے کی سینسٹیوٹی کیا ہے دیکھیں. عام طور پر تو 2 طرح کے ایسے آتے ہیں. ایک تو سوشیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک ٹاپکس پر پہلے ہمیشہ آتے رہے ہیں. اس بار انہوں نے زیادہ تر فلسافیکل اور لٹریری قسم کے ٹاپکس دیے. یہ جو فلسافیکل لٹریری وہ شخص آسانی سے کر سکتا ہے جس کو انگلش لینگویج پر کمانڈ ہے اور اس میں فلائٹ آف تھاٹ بھی ہے. یعنی وہ کسی ٹاپک کے کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، کوئی بھی لفظ ہے اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، opinion فریم کرتا ہے، پوائنٹ آف ویو بناتا ہے. اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ اس کی اسٹڈی. تو لہذا جو نقطہ یہاں نکلتا ہے وہ یہ کہ جتنا بھی آپ اسٹڈی کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس نے ریفلیکٹ ہونا ہے آپ کے رائٹ اپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایگزامینرز جو ہیں نیوز پیپر سے ٹاپکس کو اٹھاتے ہیں. تو لہذا ایک جو سٹینڈرڈ انگلش نیوز پیپر ہے وہ کنٹینیوسلی آپ کی اسٹڈی میں رہنا چاہیے. آپ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل یا اس کے 1 یا 2 مین جو آرٹیکل ہیں وہ ضرور آپ اسٹڈی کریں، اور اس میں آپ دیکھیں گے آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو یہ ہوگا کہ دنیا کے ایشوز کیا ہیں. دنیا میں جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، جتنے سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہیزرڈز ہیں، خواہ وہ سوشل کانٹیکسٹ میں ہوں، پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہوں، یا اکنامک ڈومین میں ہوں، یا اکنامک ریسیشن کی باتیں ہوں. ساری دنیا میں جیسے آج کل اکنامک ریسیشن چل رہا ہے، یہ گلوبل ریسیشن میں ہے اس وقت. یہ اکیلا پاکستان اکنامک ریسیشن میں نہیں ہے. United States is also passing through an economic recession, and likewise whole Europe. آپ کو پھر اس کی وجہ کا علم ہو. There may be many reasons, لیکن ایک امپورٹنٹ ریزن جس نے یورپ کو کرائسس میں ڈال دیا وہ آپ جانتے ہیں یوکرین وار ہے. یوکرین وار سے پہلے یورپ کرائسس میں نہیں تھا، اس نے کرائسس میں ڈال دیے. اب یہ ساری چیزیں اخباریں آپ کو بتائیں گی، یا آپ مختلف لوگوں کے کسی اچھے مینٹور سے آپ کا لنک ہو، اچھے انسٹیٹیوشن سے ہو، یا آپ کے کولیگز اتنے لرنڈ ہوں کہ آپ ان سے باتیں کریں کہ اس وقت موسٹ امپورٹنٹ دنیا کے ایشوز کیا ہیں. دیکھیں اس سے پہلے انرجی کرائسس ہوگا، انرجی کرائسس ہوا تو باتیں پتہ کیا ہوئیں. اب میں بتانے لگا ہوں یہ کریٹیکل انالیسس کیا ہے. میں نے یوکرین وار کی بات کی. اب اس سینیریو کو، فینومینن کو، ایونٹ کو، اکرنس کو کریٹیکلی ہم دیکھیں، اس کے ریپرکشنز کو دیکھیں، فال آؤٹ دیکھیں، اس کے امپیکٹس دیکھیں، بے شمار ہیں. اٹس ناٹ سمپلی کہ رشیا نے یوکرین پر اٹیک کر دیا اور وہ یوکرین کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، اور یورپین کنٹریز لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. تھنگ از ناٹ سو ایزی اینڈ سمپل. بے شمار اس کی ریزنز ہیں. پہلے تو یہ کرائسس کیسے کراپ اپ ہوا. نمبر 2، جب یہ ہوا ایک دم تو دنیا میں آئل پرائس ہائیک ہوئی. آئل پرائس ہائی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ رشیا انرجی کا بہت بڑا سپلائر ہے یورپ کو.
باتیں شروع ہو گئی. امریکہ نے کہا کہ رشیا کی اکانومی کو ڈاؤن کرنے کے لیے رشیا سے گیس لینی بند کر دو. جب یہ باتیں ہوئیں تو رشیا نے جب دیکھا کہ یورپ سپورٹ کر رہا ہے یوکرینین گورنمنٹ کو اگینسٹ می، تو میں خود ہی اس کی گیس بند کر دیتا ہوں. تو اگر رشیا گیس بند کر دے یا یورپ اسے لینا بند کر دے تو یورپ اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹ پورے کیسے کرے گا؟ اسی ایک ہی نیوز نے ساری دنیا میں آئل پرائس ہائی کر دی کہ یورپ ول بی ان ڈیپ کرائسس ایز فار ایز انرجی ریکوائرمنٹس آر کنسرن. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وار لائک سچویشن، یہ کئی اور فینومیننز کو اس کا سبب بنتی ہیں. یورپ کہاں چیزوں کو پروڈیوس کر رہا تھا، ایکسپورٹ کر رہا تھا، اس کی انکم میں اضافہ ہو رہا تھا، کہاں یہ کہ اپنی کمائی ہوئی چیزیں وہ سارے کے ساری جنگ میں جھونک رہا ہے رشیا کے اگینسٹ یوکرین کو دے کر. اب دیکھیں چیزیں پروڈیوس ہونا کم ہو گئی اور کنزمپشن بڑھ گئی اور لہذا دنیا میں پرائس ہائک ہو گئی. پرائس ہائک کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی سپیکنگ انفلیشن. تو یہ ساری دنیا یوں اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے اور پاکستان پر امپیکٹ ہوا. ابھی یوکرین پر سوال بھی آیا تھا. پاکستان پر اس لیے ہوا کہ ہمارے بھی انرجی کرائسس تھا. جب ہم نے رشیا سے گیس لینے کی کوشش کی کہ وہ سستا تیل بھی دے رہا ہے گیس بھی دے رہا ہے، تو فوراً امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر آپ رشیا سے خریدیں گے تو یو آر سپورٹنگ رشین اکانومی. پچھلی رجیم میں تو اعتراض ہوا کہ آپ کیوں گئے جی رشیا. اب دیکھیں امپیکٹس تو پڑے تو یوکرین وار سے ہی ہیں، چونکہ امریکہ از ویری مچ کنسرن. تو وہ سبجیکٹ نہیں کرنا کہ یوکرین کا اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن بریفلی سپیکنگ جو امریکہ اور ویسٹرن یورپ ہے یہ اس کو نیٹو کا ممبر بنانا چاہتے تھے. رشیا ڈیڈنٹ لائک دیٹ. تو اس نے کہا اگر اس کو آپ نے یورپ کا ممبر بنایا تو میں آئی ول اٹیک اٹ. تو ابھی فارملی بنایا نہیں تھا لیکن انہوں نے صرف ایسی انڈیکیشن دی تھی کہ دے آر گوئنگ ٹو میک ممبر آف نیٹو. اگر نیٹو کا ممبر بنتا ہے تو اٹامک آرسینلز یوکرین میں ڈپلائے ہو جانے تھے ہیڈنگ ٹورڈز رشیا، تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا. یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یوں ہوتا ہے کریٹیکل انالیسس. اب جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ تب آپ کر سکیں گے اگر آپ اس سارے سینیریو کو سمجھتے. یہ جو لٹریری فلسافیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے پیچھے بڑی وزڈم ہوتی ہے، وہ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتی ہیں اور حقائق پر مبنی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے کہا نا دیر از آلویز اے سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ. آپ کو کہیں کہ جس پر یہ ایسے بلڈ اپ کرو، اب کیا مطلب ہے؟ یا دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. اب یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. یا اف دا ونٹر کمز کین اسپرنگ بی فار بیہائنڈ. کیا اگر خزاں آ گئی ہے، پتجھڑ آ گئی ہے، سخت سردیاں آ گئی ہیں، کیا بہار بہت ہی دور ہے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ if the difficult days are there, the comfortable days and the good days are bound to dawn and bound to be there. یعنی یہ آسیلیٹنگ فینومینن ہے دنیا میں. اچھا پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ اس کو بلڈ اپ کیسے کریں؟ میں نے کہا لک ایٹ دا نیچر. نیچر ریپیٹڈلی ہمیں ایک چیز بتاتی ہے کہ چینج از دا اونلی اسٹیبل تھنگ ان دا ورلڈ. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. Even if you look at the tree in front of me, I can see a tree. After 15 days, the same leaves may not be there. There may be new leaves coming out of the tree. Because the spring is setting on now, there will be more leaves. There may be flowers on that. And after flowers, there may be fruits as well in the tree. So, kya hai? Things are changing. Look at your own life. When you are in the belly of your mother, what is your position at that time? Even in the belly of the mother, during the 9th month, you go on changing. ایک زائگوڈ سے جو پروسیس میں سے گزرتا ہوا زائگوڈ اللہ بتاتا ہے کہ چینج سے گزار رہا ہے. اور جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اگین یو پاس تھرو سو مینی چینجز. آپ ایک چائلڈہڈ سے اوپر اٹھتے ہیں، ٹین ایجر ہوتے ہیں، فل ینگ ہوتے ہیں، یو گیٹ اولڈ اینڈ الٹیمیٹلی یو وینش. Same happens with the plants, the trees, the crops. Point یہ ہے کہ when things are bound to change, are you prepared to face the changes of the life in the future? If the good days are there, the bad days could be there. Are you prepared to face the challenges of the bad days? There may be crisis in life. Life is not a smooth sailing ship.
It is full of crises, upheavals. The road may be bumpy, and uneven roads you may be facing after some time. But are you prepared for that? This is life. And there are successful people, there are non-successful people. Successful are those who can visualize about the future happenings and prepare themselves in advance. सर 1712 से ऑनवर्ड टिल वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं पाक फेज में, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बहुत कम आता है, तो हमें उस पर अपना ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। अब देखें जो सवाल आता है ना आजकल बेटा, वो ये आता है, ये जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई है, इसका मेन काज क्या है? मुमकिन आपको खिलाफत मूवमेंट का ना आए, जैसे हमेशा होता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन द पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और द पाकिस्तान मूवमेंट। ये सीधा सीधा सवाल है, हम यही याद करते रहें। या व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद अहमद खान टुवर्ड्स द पाकिस्तान मूवमेंट और हिज सर्विसेज इन द एजुकेशनल डोमेन। या आप कहेंगे कि अल्लामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस, इट्स इम्पोर्टेंस। फिर आपको सवाल आ जाएगा कि critically analyze and the impacts of Congress rule 1937 to 39। अब ये सीधे सीधे सवाल हैं। या what was the background of the partition of Bengal and subsequently impacts on the Pakistan movement। ये सीधे सीधे सवाल है। एक होता है जी कि आप लॉजिकली बताएं why this country Pakistan, named Pakistan, was created in the name of religion in the subcontinent for the first time. This was the first country on the globe created in the name of religion, Islam. Why so? Whereas the Muslims and Hindus, they lived together for more than 1,000 years in the subcontinent. They shared so many values even. इस तरह के ये तब आते हैं जब इस तरह की डिस्कशंस हों। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये तब चीजें हैं कि जब आपको ये सिखाया जाए, इन चीजों से आपको किया जाए, निकाला जाए कि जी वो जैसे मैंने बताया कि जी लखनऊ पैक्ट जो है वो क्या है, कायदे आजम के 14 पॉइंट्स क्या हैं, नेहरू रिपोर्ट क्या है। ये एक बचगाना चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे जो पॉलिटिकल डायनामिज्म है, सवाल वो आएगा कि वो पॉलिटिकल डायनामिज्म क्या है, कि नेहरू रिपोर्ट में क्या चीज थी बेसिकली कि कायदे आजम को 14 पॉइंट देने पड़े, और क्या चीज थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका सब कॉन्टिनेंट में। एंड फाइनली गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई लंदन में, और फिर भी कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम आउट विद देयर ओन 1935 एक्ट अपने तौर पर लेकर आए, एंड एवरीबॉडी एक्सेप्टेड दैट, और उसी के बेस पर इलेक्शन हुए। लेकिन इस सारे के पीछे एक पॉलिटिकल डायनामिज्म है। और फिर फाइनली दे वांटेड टू रूल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, व्हाई द ब्रिटिश लेफ्ट इट। ये है सवाल आजकल के, व्हाई द ब्रिटिश लेफ्ट, व्हाई द ब्रिटिश लेफ्ट श्रीलंका आफ्टरवर्ड, व्हाई द ब्रिटिश लेफ्ट म्यांमार, व्हाई द ब्रिटिश लेफ्ट इजिप्ट, why the British left United States, of America. This was the colony of Britain. Why the British, they left Canada. Why the British left Australia, New Zealand. Why the British left South, Africa. इन सवालों के जवाब आते हैं आपको बेटा। ये चीजें हैं, ये इस दौर में आ गया आजकल सीएसएस। सर इस्लामिक स्टडी के पेपर में आयात अगर अरबिक के बगैर लिखते जाएं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, देखें, ये जैसे ईमान के 3 दर्जे होते हैं ना, कि आप जबरदस्ती हाथ से बुराई को रोकें, नहीं है तो जुबान से रोकें। तीसरा दर्जा होता है दिल से उसको बुरा समझें। इसी तरह इस्लामिक पेपर में अब अरेबिक वर्जन लिखना और ट्रांसलेशन साथ देना, उसका कितना इम्पैक्ट है? तो सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो ये है। तो ये अरेबिक लिखकर साथ ट्रांसलेशन लिखें। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखें, उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू में ट्रांसलेशन लिखें। दिस इज एक्सीलेंट।
نمبر 2، اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو آپ ترجمہ لکھیں اور ساتھ لکھ دیں سورہ کا نام، یا سورہ کا نام بھی نہیں آتا تو بریکٹ میں لکھ دیں القرآن۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے، اس میں آپ کو پاس مارکس ٹھیک ٹھاک مل جائیں گے۔ یعنی اس طرح اگر آپ نے لکھ دی، ترجمہ لکھ دیا، تو آپ یہ کہیں کہ 50s میں آپ کے مارکس آ جائیں گے۔ پہلی کیٹیگری میں ابو 60، یہاں یعنی 3 ریفرنس اگر آپ نے دے دیے قرآن کے اور احادیث کے تو آپ ابو 60 چلے گئے۔ اگر آپ نے صرف ٹرانسلیشن دیا اور ریفرنس دے دیا تو آپ 50s میں چلے گئے۔ اگر آپ نے صرف احادیث اور قرآن کا مفہوم بیان کیا کہ جی قرآن کا میں مفہوم پیش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے لیکن مفہوم آپ کا درست ہے، تو پھر باقی اگر بہت اچھا آپ نے کیا ہو تو پاس مارکس آپ کو مل سکتے ہیں۔ سر وائی سوویت یونین اینڈ اپ اینڈ ہاؤ اینڈ وائی سینٹرل ایشیا اینڈ سم پارٹس آف یورپ اسپلٹ آؤٹ فرام دا رشیا۔ اب دیکھیں میں مختصر طور پر، چونکہ یہ پورا 1 گھنٹے کا سیشن ہے، لیکن مختصر طور پر آپ کو بتاؤں کہ سوویت یونین نے جب یہ امپائر بننا شروع ہوا اور یہ جس طرح دنیا میں امپیریلسٹ ایرا میں ملکوں پر قبضے کیے جاتے تھے اور کلونیل ایرا میں کالونیز بلائی جاتی تھی، یہ سارا امپیریلزم ہے اور کلونیلزم ہے، اسی طرح سوویت یونین جو تھا، یہ سوویت امپائر کہیں اس کو بڑا کم یہ لفظ استعمال لوگوں نے کیا ہے، یہ سوویت امپائر بلڈ اپ کی رشیا نے۔ اس کے ساتھ جتنا اس کی پیریفری میں کنٹریز تھے، اس نے ارلی 20th سینچری میں اس نے یہ سارے کیپچر کیے۔ یہ طاقت اس کے پاس تھی، اس نے قزاقستان پر قبضہ کر لیا، ازبکستان پر کر لیا، تاجکستان پر کر دیا، کرگستان پر کر لیا، اور ترکمانستان پر کر لیا، آذربائیجان پر کر لیا، آرمینیا پر کر لیا، جارجیا پر کر لیا، یوکرین پر کر لیا، مولدوا پر کر لیا، بیلاروس پر کر لیا، لتھوینیا پر کر لیا، لیٹویا پر لیا، ایسٹونیا پر کر لیا۔ اس نے قبضے کیے تھے کیونکہ طاقتور تھا، جس طرح برطانیہ نے کیے ہوئے تھے، یہ اس کی امپائر تھی، لیکن یہ سارے کنٹینیوس تھے۔ برطانیہ کے تو سکیٹرڈ تھے نا گلوب پر، لیکن سوویت امپائر جو تھی اس نے اپنی پیریفری پہ کرتا بڑھتا گیا، اور لاسٹ اس نے ٹرائی کی تھی افغانستان میں فوجیں بھیج کر 79 میں، اٹ واز یعنی ان دا سیم پرسوٹ۔ تو اب یہ طاقت جب ہوتی ہے یہ پھر آپ کو پھیلنے میں مدد دیتی ہے۔ امریکہ کی جب کولڈ وار شروع ہوئی، اس نے کہا کہ اس کو کمزور کیسے کیا جائے، اس کو ایک پچھلی سینچری کی یعنی 20th سینچری کی ہی سب سے بڑی اپرچونٹی ملی یونائٹڈ اسٹیٹس کو، جب یہ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں فوجیں اتار دی۔ اس وقت پھر اس نے کہا کہ دس از دا اپرچونٹی آف دا سینچری۔ اگر خود لڑتا تو پھر تو جنگ شروع ہو جانی تھی، 2 بڑی طاقتوں میں نیوکلیر پاور تھی، تو نیوکلیر پاور جو ہے ایک دوسرے کو آمنے سامنے لڑنے سے کتراتی، اوائڈ کرتی، تو لہذا اس نے پاکستان، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ذریعے یہاں پراکسی وار لڑی اور 10 سال لڑی۔ 10 سال میں سوویت یونین کی اکانومی سپورٹ نہیں کر سکی۔ ایک لفظ آتا ہے کہ افغانستان وار happened to be a crippling drain on the Soviet Union's economy۔ لہذا جب گورباچوف آیا وہ بڑا ایک ریئلسٹک تھا، یعنی آئیڈیلسٹک قسم کا بندہ تھا، حقائق پرست جسے کہتے، تو اس نے کہا میرے پاس طاقت نہیں رہی۔ جس طرح پہلے میں نے بات کی نا کہ برطانیہ سب کانٹیننٹ سے کیوں بھاگا، جنگ عظیم دوم نے اس کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے تمام دنیا کے مقبوضات پر وہ کنٹرول رکھنے میں اب کامیاب نہیں رہ سکتا تھا، اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح یہ 10 سالہ جنگ نے سوویت یونین کو ختم کر دیا، اور پھر ایک گلاس نوسٹ پالیسی تھی گورباچوف کی۔ اس نے کہا پھر ان ملکوں، ان جو بھی میرے ساتھ ہیں پارلیمنٹس، ان کے اگر پارلیمنٹ آزادی کا کہتی ہیں تو میں ان کو اب زبردستی طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ لہذا وہی ہوا، سب سے پہلے بالٹک سٹیٹس 3، اب ادھر سے ویسٹ بھی ان کو انکریج کر رہی تھی۔ یہ جو 3 بالٹک سٹیٹس کا میں نے نام لیا، لتھوینیا، لیٹویا، ایسٹونیا، یہ کرسچین سٹیٹ تھی،
تو یورپ نے، امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ سب سے پہلے آزادی کا نعرہ لگاؤ، لہذا ان کی پارلیمنٹ نے جسٹ قرارداد پاس کی، دے بیکیم انڈیپینڈنٹ۔ اب رشیا میں اتنی طاقت نہیں تو اس پر قبضہ رکھ سکے۔ سیم ہیپن ود ایسٹ جرمنی، سیم ہیپن ود ادرز، یعنی پھر ڈومینو افیکٹ شروع ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ، پھر یہ آل ادر فالو دا سوٹ۔ So what are the major causes of the downfall of Muslims? And why are the most Muslim states lagging behind despite the fact that they possess adequate natural resources? اب دیکھیں نیچرل ریسورسز تو ہیں، جو عرب ہیں پرٹیکولرلی دے آر رچ ان آئل، ملیشیا ہے یہ پام آئل میں ایکسپورٹر ہے بہت بڑا دنیا کا، انڈونیشیا ربر اور ٹن میں اس کا ایکسپورٹر ہے، پاکستان جو ہے یہ کاٹن پر بیٹھا ہے، تو رائس کاٹن ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اور بھی ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں یا اسپورٹس گڈس ہیں سیالکوٹ سے، اسی طرح اور ہیں ملک یعنی انرجی رچ ہیں زیادہ تر، مثال کے طور پر ترکمانستان ہے یہ بھی گیس میں رچ ہے، قزاقستان بھی آئل میں رچ ہے، آذربائیجان بھی آئل ہی آئل سارا، نائجیریا میں آئل ہے، یہ ریسورسز تو ہیں، لیکن یہ دنیا میں نہ ہی کوئی اکانومی میں ان کا رول ہے دنیا میں، نہ ہی پاور پالیٹکس میں یا پولیٹیکلی سٹیبل ہیں، اکنامیکلی سٹیبل ہیں، تو مین ریزن اس کا بیڈ گورننس ہے، مین ریزن، اور کرپٹ پریکٹسز ہے۔ یہ کرپشن اور بیڈ گورننس نے ساری اسلامک ورلڈ کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، اور یہاں جو حکمران ہیں یہ ارسٹوکریٹک کلاس سے اور ایلیٹزم کا شکار ہے۔ تو ریئل معنوں میں جس کو کہتے ہیں نا ڈیموکریٹک گورنمنٹس، یعنی ڈیموکریٹک گورنمنٹس کہتے ہیں کہ جس کے سینٹیمنٹس پبلک کے سینٹیمنٹس کو جو ریفلیکٹ کر رہی ہو، اور جو پبلک سینٹرڈ ہو، پبلک فوکسڈ ہو، اور جتنے بھی حکومت کے ریسورسز ہیں سارے پبلک کو اپ لفٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو پبلک کو دینی ہوتی ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دینی ہوتی ہے اور کوالٹی ہیلتھ کیئر دینا ہوتا ہے۔ یہ ایچ آر ڈی کے دو بڑے فنکشنز ہیں۔ تو ساری تھرڈ ورلڈ انکلوڈنگ دا اسلامک ورلڈ اس میں ارسٹوکریٹک اولیگارکس حکمران ہیں، زیادہ تر خاندانی یہاں حکومتیں چلتی ہیں، اور ان کا مزاج بھی لوگوں کا ایسا بن گیا ہے کہ یہ پھر جو ہیں انہی کو سمجھتے ہیں کہ دے ہیو دا انہیرنٹ رائٹ رول اس۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں، تو 52 کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہیں، 48 ریسٹ ان دا ورلڈ۔ اب دیکھیں ساری دنیا میں 48 ہیں ٹاپ 100 میں، کے لیے یو ایس اے میں، اس کا فوکس دیکھیں اور کتنا انوویٹو فوکس ہے کہ ساری ایجادات وہاں سے ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں کرونا جب آیا تو کرونا ویکسین نکالنی تھی، تو چلو انڈیویجول ملک کے لیے مشکل تھا، ایک لانگ پروسیس ہے ویکسین کو ڈیولپ کرنا، پاکستان کے لیے یا اور کسی اسلامک کنٹری کے لیے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ او آئی سی جو ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے اور جس کے پاس اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی ان کے پاس ہے، اپنے پیسے ہیں، انہوں نے سٹارٹ تک نہیں کیا۔ یعنی اگر یہ کوئی انیشیٹو لے لیتے کہ ایک لیب بنا لیتے یا ٹیکنیشینز انٹرنیشنلی ہائر کر لیتے پیسے دے کر، تو ایک او آئی سی ویکسین نکل آتی تو کتنا اچھا ان کا امیج ہوتا۔ کیا ادھر فوکس ہے؟ کسی بھی اسلامک کنٹری کی پارلیمنٹ میں یہ بحث نہیں ہوئی کہ وی شوڈ پروڈیوس آر اون ویکسین اگینسٹ کورونا پیندیمک۔ ابھی ہماری پرائرٹیز ہی فکس نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو ماسز ہیں یہ ان میں وہ ابھی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ اپنے ماسٹرز کو، حکمرانوں کو یہ ماسٹرز کہتے ہیں، ادروائز دے آر سرونٹس، کہ ان سے پوچھیں کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ بحثیں کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی کی رینکنگ 100 میں کیوں نہیں آ رہی؟ ایون لمز کی نہیں آ رہی، نس کی نہیں آ رہی، وائی سو؟ آپ دیکھیں آکسفورڈ، کیمبرج، امپیریل کالج آف لندن، یہ 3 ٹاپ 10 میں آتی ہیں برطانیہ کی، باقی ساری یو ایس اے کی ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی بلڈنگز تو ایسی ہیں، کریکولم بھی آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ کوئی کریکولم ایسا نہیں ہے کہ کلاسیفائڈ آئٹم ہے کریکولم ہارورڈ کا، اس کا بزنس اسکول آف اکنامکس ہے، دنیا کے سب سے اچھے اکانومسٹ وہاں پیدا ہوتے ہیں، اس کا کریکولم بکس اویلیبل ہیں، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ اب وہ پڑھانے کا انداز، ایویلویشن کا سٹینڈرڈ، صرف انوائرمنٹ دینا، اور پھر سو مچ سو کہ وہاں کے پی ایچ ڈی اسی
جو اسکول آف اکنامکس ہے اسی کے کوالیفائڈ پاکستان میں ہیں. We are passing through crisis of intention and the political will. Thank you very much. God bless you.